خادم حضرات، یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ ہمیں غائب ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دلیل اور حقیقت نہ بھی ہو تو آپ نے غائب چیز پہ ایمان لانا، مگر آپ نے ایمان بالغیب کی آپ نے اگر تھوڑی سی وضاحت طلب کی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایمان پہلے غائب ہوتا ہے، چاہے وہ سائنٹیفک ہو چاہے نان سائنٹیفک ہو۔ پہلے اس کا تھیسس اور تصور بنانا پڑتا ہے ذہن میں، اس کے بعد ہم اس کی تحقیق و جستجو کرتے ہیں اور پھر اس کے کسی مطلق نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ہر سائنسدان اپنے تصور میں ایک گرہ باندھ لیتا ہے، ایک ایمان رکھتا ہے کہ جی روشنی کی رفتار یہ ہوگی، یہ کہ جی فلاں شعاع کی طرح ہوگی، فلاں کو فلاں کی طرح ہونا چاہیے، اور اس کے جب جستجو کرتا ہے تو برسوں کی جستجو کے بعد اس ایمان بالغیب کو مستحکم کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمیں ایمان بالغیب رکھنے کو کہا گیا تو ہمیں یہ دو طریقے ہیں خادم حضرات۔ فلسفے کا طریقہ ہے، اللہ سب سے بڑا فلاسفر ہے، ظاہر اس نے فلسفے کو تخلیق کیا ہے، تو اپرائری اور پرائری میتھڈ ہوتے ہیں، انڈکٹیو لاجک ہوتی ہے اور ڈیڈکٹیو لاجک ہوتی ہے۔ تو دونوں طریقوں میں اختلاف یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک پراپوزیشن بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ سورج جو ہے یہ زمین سے طلوع ہوتا ہے۔ جب میں یہ تھیسس بنا لیتا ہوں تو پھر میں تحقیق شروع کرتا ہوں اور بالآخر میں یہ کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج خدا ہوگا، پھر تاریخ کو جستجو شروع کی اور بالآخر اس نتیجے پہنچے کہ نہیں، سورج تو ڈوبتا ہے، اس کی تو زندگی اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو روٹین میں لگا ہوا ہے اور خدا اتنا مجبور بھی نہیں ہو سکتا، تو کہا انہ لا یحب الغافلین کہ میں زوال پذیر کو خدا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ایمان بالغیب میں خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان رکھو پھر اس کے بعد جستجو کرو۔ جیسے وہ آپ کو کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کہ پہلے یہ کہو کہ اللہ نہیں ہے، پھر کہنا کہ اللہ ہے، مگر اس کا کیا مطلب ہوا کلمہ کا؟ یہ متکلمین کے لیے بڑی سعادت ہے یہ کلمہ کہ پہلے اسلام کا مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آپ کو ڈائلیکٹکس میں جانا پڑتا ہے۔ تھیسس اور اینٹی تھیسس دونوں ایک ہی کلمے میں آ گئے کہ پہلے کہو لا الہ، اگر میں نے لا الہ کہہ دیا تو میں الا اللہ کیوں کہوں گا، اور اگر میں نے الا اللہ کہنا ہے تو میں لا الہ کیوں کہوں گا؟ تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پرکھ لو، جانچ لو اور ہر چیز کو خدا نہ سمجھو، اور جس کو خدا سمجھتے ہو، جس کو الہ سمجھتے ہو، اس کو بھی اچھی طرح جانچ پرکھ لو گے تو پھر صرف ایک اللہ باقی رہے گا۔ فار ایگزامپل طاقت کے میزان میں، حرص و ہوا، غلبہ اور قدرت میں اللہ ایک انتہائی معمولی مگر قابل فہم مثال دیتا ہے۔ کہتے دیکھو یار، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ I think it's very simple۔ جب آپ ایک گھر میں دو سربراہ ہوں تو فساد ہو جاتا۔ اگر میاں اور بیوی دونوں سربراہی کی کوشش کر رہے ہوں تو دونوں میں فساد ہو جاتا۔ اگر ایک مملکت میں دو بادشاہ ہو تو فساد ہو جاتا۔ ایک آرمی کے دو چیف ہو، ایک ہی اتنے بڑے فساد کی جا رہا ہو تو دوسرا کیا کر سکتا؟ تو جدھر آپ جاؤ گے تو اقبال نے شعر کہا کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، عجبی کہ می نہ گنجد بدو عالم فقیر، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سماتے، عجیب بات یہ ہے کہ ایک فقیر دو عالم میں نہیں سماتا۔ عجبی کہ می نہ گنجد بدو عالم فقیر ہے۔ تو حضرات خدا کی باتیں سادہ بڑی ہیں مگر ان کی پریکٹیکلٹیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا نا خدا سائنسدان ہے، بس آپ اس کی اس بات کو توارد زمانہ میں کبھی بھی رد نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَهُ لَفَسَدَتَا،
اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. there are no two gods. بہرحال خدا ایک ہی ہے اور وہ عقل و بصیرت کا مالک ہے اور ہمیں اتنی عقل و بصیرت عطا فرماتا ہے. اور عقل و شعور کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک ایمان کی شک تصور کر لیں اور جستجو کریں اور جد و جہد کریں تو آپ الہان مذمومہ کو، ان خداؤں کو جو حقیقی نہیں ہے، خارج کر کے بالآخر الا اللہ تک پہنچتے ہیں، جو واحد ہے، جو اصلی ہے اور جس کی کوئی دوسری کاپی نصیب نہیں ہمیں.